کی گئی, لیکن وہ ڈیل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بضد تھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی عید کے بعد یہ جو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے, میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے تمام دھرنے جو ہیں وہ دھرنوں کو ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا, اور انہوں نے عمران خان رہائی فورس جو ہے وہ ایک بنانے کا اعلان کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے کہ جناب یہ رہائی فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی. اب میں ان کے یوٹیوبرز وغیرہ کو میں دیکھ رہا تھا, وہ اس کی مزید ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ جناب اس کو ہم ضلعی سطح کے اوپر, تحصیل سطح کے اوپر اور بلدیاتی نظام کے اندر جس طرح وارڈ سسٹم ہوتا ہے وہاں تک جو ہے وہ اس کو لے کے جایا جائے گا, اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کیمپس لگائے جائیں گے, اور جو نوجوان عمران خان صاحب کی رہائی کے اندر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا وہ احتجاج کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے, وہ وہاں پہ حلف لیں گے, اس کے بعد ان کو ایک کارڈ دیا جائے گا. اب آپ دیکھ لیجئے گا, یہ میں آپ کو ابھی سے میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ یہ عمران خان رہائی فورس جو بنائی جائے گی, آپ دیکھیے گا اس کا بھی کیسا مذاق اٹھتا ہے, کیونکہ یہ میری بات آج لکھ لیجئے گا, کیونکہ ماضی کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اس طرح ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی, اور اس وقت ان کی حکومت تھی, عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی, لیکن اس ٹائیگر فورس نے جو ہے وہ کک ایک دھیلے کا کام اس نے نہیں کیا, لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف اپنے کارکنوں کو سپورٹ کرنے کی خاطر, ماضی کے اندر بھی بہت دفعہ اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں, مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کر چکی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی بیسکلی صرف مقصد یہی ہوتا ہے اپنی تنظیم سازی کرنا. یہ وہ والی تنظیم سازی نہیں ہے جو دوسری تنظیم سازی کا لفظ جو ہے بڑا مشہور ہے, یہ بیسکلی پارٹی سٹرکچر کے لیے جو ہے وہ موبلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے. اب اس میں ایک ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ بیسکلی موجود ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. علیمہ خان صاحبہ بار بار کہتی رہی کہ جناب مجھے 10,000 بندہ چاہیے ڈیالہ کے باہر, لیکن وہ آج تک کبھی 10,000 بندہ نہیں آیا. سو بیسکلی اب یہ جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم کسی طرح جو ہے لوگوں کو موبلائز کر سکیں, نوجوانوں کو موبلائز کر سکیں, اور عید کے بعد اگر ہم اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا پروگرام کرتے ہیں یا کوئی بڑا احتجاج کا پروگرام کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ فورس جو ہے وہ کسی قسم کا کام جو ہے وہ کر سکے. اس کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا ہے, ان سے پوچھیں وہ فورس کیا کرے گی. یہ ملک میں انارکی پھیلانے کا ایک اور پلان ہے. پاکستان کا اولین مسئلہ یہ بنا دیا گیا کہ گھڑی کی سوئیاں نظر نہیں آ رہی, اس کے لیے ایک بڑا گھڑیال بڑی سوئیوں والا لگا دیتے ہیں, وہ اندر بیٹھے بالکل صحت مند ہیں, جو بڑے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور ورزشیں کر رہے ہیں, ان کی صحت مجھ سے بہتر ہے. گھڑی کے ساتھ تو ویسے ہی عمران خان کا چوری دامن کا ساتھ ہے پاکستان میں, جب جب گھڑی کی بات ہوگی تو عمران خان کا نام تو آئے گا. تو انہوں نے مذاق اڑایا بیسکلی ساری چیز کا. اس کے علاوہ علی امین گڈھا پور صاحب جو ہیں وہ انٹرویوز جو ہیں وہ دے رہے ہیں. ایک اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے, سینئر صحافی ہیں فرزانہ علی صاحبہ, ونڈرفل جرنلسٹ فرام کے پی, انہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے. اس میں علی امین گڈھا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے عمران خان کو ان کی بہنوں کے بارے میں بتایا تھا, جب عمران خان نے میرے خلاف ایکشن نہیں لیا تو سلمان اکرم راجہ کون ہوتا ہے ایکشن لینے والا. تیرہ آپریشن کی منظوری موجودہ کابینہ نے دی, اگر کسی نے ثابت کر دیا کہ تیرہ آپریشن کی منظوری میں نے دی ہے تو سیاست چھوڑ دوں گا. وہ عمران ریاض کہتا تھا کہ علی امین گڈھا پور جان بوجھ کر نہیں مل رہا, 4 ماہ میں سہیل آفریدی کیوں نہیں مل سکا. میں نے دھرنے میں شیر افضل مروت کو نہیں بلایا, 9 مئی کے بعد شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے قربانی دی ہے. عمران خان کہتا تھا کہ تحریک انصاف کو تحریک انصاف ہی ہرائے گی. سلمان اکرم راجہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو گھڑی کی سوئیاں نظر آ رہی ہیں. اب بشرا بی بی کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اب میں کہوں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں, یہ کس کو خوش کر رہا ہے. سلمان اکرم راجہ کو علیمہ خان نے سیکرٹری جنرل بنوایا ہے. ڈی چوک میں جب بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے نکالو تو میں نے ان کو نکالا. سال 2024 کے الیکشن میں نے سہیل آفریدی کی ٹکٹ کے لیے بہت فائٹ کی. عمران خان نے صرف میرے بارے میں کہا ہے کہ گنڈا پور دلیر آدمی ہے. اگر عمران خان نے مجھے ہٹایا ہے تو میری بھلائی کے لیے ہی کیا ہوگا. عمران نے مجھے پیغام بھجوایا اور ایک چیز کرنے کا کہا, لیکن میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. میں نے انکار کر دیا اور وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھا, لیکن میں وہ بات نہیں بتاؤں گا. اب یہ جو ان کا جملہ ہے نا, گنڈا پور صاحب نے یہ جو بیسکلی بات کی کہ انہیں عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کام کہا تھا جس میں انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اس کے اوپر مختلف کنسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہاں پہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کون سا کام خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کو کہا تھا جس کا انہوں نے انکار کر دیا. اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے انکار کیا تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے میرے خیال میں اسی لیے چونکہ وزارت اعلیٰ تبدیل کی تو شاید اب وہی امید جو ہے سہیل آفریدی صاحب سے لگائی گئی ہوگی. تو اب پتہ نہیں سہیل آفریدی صاحب وہ کام کر سکتے ہیں نہیں. آگے کہتے ہیں کہ جی وہ میرا اور عمران خان کا آپس کا راز ہے, عمران خان خود بتا دیں تو اور بات ہے. ویسے انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مطلب فوجی ذرائع کو جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سن لیا ہو سکتا ہے کیونکہ کرنل وہاں کی نگرانی کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے رہا تھا اور اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہو رہا تھا. میں کرسی چھوڑ رہا تھا لیکن کرسی مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی, سسٹم مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں جاؤ علی امین. سوال ہوا کہ آپ سسٹم کو اتنے پیارے کیوں تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ سسٹم کو اگر کسی نے عمران خان کے بعد ٹف ٹائم دیا ہے تو وہ میں نے دیا ہے. اس کے علاوہ
ایک اور شفیع جان صاحب جو ہے جو کے پی گورنمنٹ کے ترجمان ہے وہ کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی علامہ راجہ ناصر عباس جب سپریم کورٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا. اس کی وجہ ایک تو رمضان, دوسرا اب ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. پارلیمنٹیرینز کے دھرنے سے ریڈ زون تو سیل ہو سکتا ہے, ہم اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے, ٹو بی ویری کلیئر. اب جو عمران خان رہائی فورس بننے جا رہی ہے, اب جو یہ فورس بنے گی نوجوانوں کی, اس کے ساتھ ہم واپسی کریں گے. اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی کچھ لوگ پارٹی کے اندر سے مجھے ہٹانے کی کوششوں میں لگے ہیں. جو یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. کسی دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچ کر آپ اس مقام تک آ بھی گئے تو اگر اللہ نے عزت نہیں دینی ہوگی تو وہ نہیں دے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی چل رہی ہے. جیو نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے جو ہے وہ نیا طیارہ خرید لیا گیا ہے. گلف سٹریم G500 طیارے کی قیمت جو ہے وہ 10 ارب روپے کے قریب بتائی جا رہی ہے. جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کے ذرائع کے مطابق طیارے کا نمبر N144S اور قیمت تقریباً 10 ارب روپے ہے. اس طیارے کا پاکستان میں سفر کا ریکارڈ بھی ہے. یہ طیارہ ابھی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوا, یہ امریکی رجسٹریشن کے اوپر ہے. طیارے کی خریداری پر پنجاب حکومت کو سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا ہے. صارفین کا کہنا ہے کہ عوام کے پیسے پر عوام پر لگائے جائیں, قومی خزانے سے لگژری طیارہ خریدنا زیب نہیں دیتا. اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا موقف دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایئر پنجاب کے لیے مختلف جہاز خریدے جا رہے ہیں, کچھ لیز پر لیے جائیں گے. ایک جہاز جو ابھی لیا گیا ہے اس کی کڑی ہے, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کو آدھی ادھوری بات کرنے کا بہت شوق ہے. اس برس ایئر پنجاب نے اپنا آپریشن شروع کرنا ہے, اس لیے جہاز خریدنے اور لیز کے اوپر جو ہے وہ لینا پڑ رہے ہیں. بہرحال اس کے اوپر جیو نے جو ہے وہ یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ پنجاب ایئر لائن کی پہلی پرواز جو ہے وہ اپریل سے شروع ہوگی, جس کے لیے پہلے مرحلے میں 7 جہاز جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں. اور پنجاب ایئر لائن صوبے کی اپنی ایئر لائن ہوگی. پہلے مرحلے میں 2 سال تک یہ صرف ڈومیسٹک فلائٹس جو ہے وہ کرے گی. اس کے بعد جو ہے 2 سال کے بعد یہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی کرنا شروع کر دے گی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا موجودہ ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ پنجاب ایئر لائن کا حصہ ہی بنا دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سرکاری سفر کے لیے پنجاب ایئر لائن کے جہاز استعمال کریں گے, ان کے لیے الگ سے خصوصی جہاز جو ہے وہ نہیں خریدا جائے گا. اور قومی خزانے پر اضافی بوجھ نہ ڈالنے کا جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے. موجودہ اور نئی جہازوں کو مکمل طور پر منافع کے حصول کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ فرا گوگی یا المعروف مطلب فرد شہزادی المعروف فرا گوگی اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کے خلاف جناب تھانہ صدر میں فراڈ اور دھوکہ دہی کی دفعات کے تحت جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں بتایا گیا جی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے لے جایا گیا, جہاں پہ اینجیو پلاسٹی ان کی ہوئی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سٹنٹ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے دل میں, اور اب ان کی حالت جو ہے البتہ بہتر بتائی جاتی ہے اور اب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. وی وش ہم دا بیسٹ آف ہیلتھ, اور اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب ہوں. اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جناب کہا ہے کہ جی پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف فضائی کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا. فرانس 24 کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا, انہوں نے کہا پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. مستقبل میں فلسطینی عوام کو اگر ایک آزاد ملک مل جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے زیر غور آ سکتا ہے. انہوں نے بھارت پر الزام عائد کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار چلا رہا ہے. نئی دلی, کابل اور شدت پسند تنظیمیں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. انہوں نے کہا مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان مسلح تصادم کے بعد دونوں ممالک کے درمیان براہ راست یا بالواسطہ رابطہ نہیں ہوا ہے. بھارت کے ساتھ جنگ کا امکان جو ہے وہ اب بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نیوز کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. ایران آبزرور نے جناب ٹویٹ کیا ہے کہ ایران ول کلوز اٹس ایئر اسپیس ٹمورو ان اے اسٹرینجلی کوریڈور شیپ اسٹریچنگ فرام سینٹرل ایران ٹو دی گلف آف عمان. دس اپیئرز ٹو بی اے ٹیسٹ آف اے لانگ رینج اینٹی شپ بیلسٹک میزائل. تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اسٹرپ جو ہے اسے بند کر دیا ہے. دوسرا کلیش رپورٹ نے جناب ایک اسرائیلی اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے, رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کا خیال ہے کہ جوہری مذاکرات میں تعطل کے ساتھ ہی ٹرمپ ایران پر جلد ہی ممکنہ طور پر دنوں کے اندر وسیع پیمانے پر حملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. ایک سفارتی ذریعے نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی تاخیر پر امریکی صبر کا پیمانہ تہران کی سوچ سے زیادہ تیزی سے ختم ہو سکتا ہے. اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ یہ کوئی فوری حملہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ہفتوں تک جاری رہنے والی مہم ہوگی, جس میں ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ادارے IRGC ممکنہ طور پر حکومت کی قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا. امریکی افواج نے بڑے پیمانے پر علاقے موجودگی قائم کی ہے, جسے ٹرمپ نے بیوٹیفل ارماڈا کہا. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے. اس کے علاوہ بھارت کے لیے
ایک بڑی ہی شرمندگی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ بھارت کی ایک نجی یونیورسٹی کو چینی ساختہ روبوٹ کو یونیورسٹی کا تیار کردہ روبوٹ قرار دینے پر ملک کے مرکزی AI سمٹ میں اپنا سٹال خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہوا یہ کہ بیسکلی وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے گالگو تیاس یونیورسٹی، اس نے جناب وہاں پہ AI کا وہاں پہ سمٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنا سٹال لگایا، اور سٹال کے اندر وہاں پہ انہوں نے ایک روبوٹ جو ہے وہ لا کے کھڑا کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم نے بنایا ہے، اور یہ بھی کام کرتا ہے تو وہ بھی کام کرتا ہے، مطلب اس کی تعریفیں جو ہے وہ کافی انہوں نے کی۔ بعد میں جب یہ تصویریں اور اس کی ساری ویڈیوز وغیرہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آئیں تو صارفین نے ایکچولی اسے پن پوائنٹ کیا ہے کہ یہ روبوٹ جو ہے یہ تو بیسیکلی ایک چینی کمپنی ہے یونٹری روبوٹکس، یہ تو ان کا بنایا گیا ہے، اور یہ تو کمرشل استعمال کے لیے جو ہے وہ آلریڈی مطلب فار سیل ہے، اسے کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے۔ تو یہ انڈین یونیورسٹی جو ہے اسے کس طرح اس نے کلیم کر لیا کہ یہ ہم نے بنایا ہے، اس کے اوپر ان کو بڑی سخت شرمندگی کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ اس یونیورسٹی کو کہہ دیا گیا گیٹ آؤٹ، باہر نکلو، اور ان کا سٹال بھی جو ہے وہاں سے خالی کروا دیا گیا۔ بعد میں ایکچولی یونیورسٹی نے اقرار بھی کیا کہ ان کی جانب سے جو کلیمز کیے گئے تھے وہ ایکچولی غلط تھے، تو کافی شرمندگی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جناب انڈین ایکٹریس ہیں بڑی مشہور امیشا پٹیل۔ امیشا پٹیل جو ہیں یہ وہی ایکٹریس ہیں جنہوں نے ڈیبیو مووی کی تھی رتک روشن کی، اور بڑی ہٹ ہوئی تھی وہ فلم، تو ان کے جناب ان کے اوپر جو ہے وہ چیک باؤنس ہونے کا جو ہے وہ ایک کیس چل رہا تھا 2017 کے ایونٹ کا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بار بار عدالت نے ان کے بارے میں ان کو سمن جاری کی ہے کہ وہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں، لیکن جب وہ پیش نہیں ہوئی تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ایک بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر مراد آباد کی ایک عدالت نے جو ہے وہ جاری کر دی ہے، انہیں گرفتار کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا۔ 2017 میں ایونٹ آرگنائزر ہیں پون ورما، انہوں نے ایک شادی کی تقریب میں امیشا پٹیل کو بیسکلی جو ہے وہ بک کیا تھا کہ جی، اور کہ جی وہ وہاں پہ آ کے پرفارم کر